السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہر امتی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جانے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام افطار میں کیا غذا استعمال کرتے تھے اور سحری میں آپ کے کھانے کا نظام کیا ہوا کرتا تھا، اور اسی طرح سے سحری میں آپ کیا دعا کرتے تھے اور افطاری میں آپ سے کیا دعا ثابت ہے۔ یعنی وہ جو دعا ہمارے ہاں مروج ہے، رمضان ٹائمنگ کارڈ میں بھی چھپی ہوتی ہے، اور مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر سے بھی وہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں جو کہ رائج ہیں۔ مثلا سحری کے ختم پر روزے کی نیت کے نام سے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ اسی طرح سے کچھ علاقوں میں وبصوم غد نویت من شہر رمضان، اس طرح کے الفاظ بھی کہے جاتے ہیں۔ کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ اسی طرح افطار کے وقت میں دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم لکا صمت وبکا آمنت وعلیکا توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ آیا یہ الفاظ حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے ثابت ہے، یا ایسے ہی دوسرے الفاظ، دوسری دعائیں احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں؟ چلیں ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلے نمبر پر ہم جانیں گے وہ جو سحری کے ختم پر روزے کی نیت کے نام سے دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت کے الفاظ ہوں، یا نہیں تو وبصوم غد نویت من شہر رمضان یہ الفاظ ہوں۔ اس کو حدیث کی کتابوں میں آپ تلاش کریں گے تو آپ کو یہ الفاظ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملیں گے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ نیت کے درجے میں کچھ لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اور روزے کی نیت کا مسئلہ تو چونکہ حدیث میں انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اس لیے جیسے نماز میں نیت شرط ہے اسی طرح روزے میں بھی نیت شرط ہے۔ چونکہ حج میں بھی جیسے نیت شرط ہے، حج میں البتہ الفاظ کے ساتھ نیت کہی جاتی ہے، لیکن دوسرے ارکان میں اعمال میں الفاظ کے ساتھ نیت کہنا ضروری نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، بس دل میں اگر آ گیا کہ میں روزے سے رہوں گا کل، یا مجھے کل روزہ رہنا ہے اسی لیے سحری کے لیے رات میں اٹھا ہے اور سحری کر رہا ہے، تو دل میں ہی اگر نیت ہو گئی تو بھی روزہ اس سے صحیح ہو جاتا ہے، نیت ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن زبان سے کہنا، چونکہ ادھر ادھر کے مشغولیت اور ذہن بھی منتشر رہتا ہے، اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اگر زبان سے بھی کچھ الفاظ کہہ لیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو الفاظ رائج ہیں ہمارے مسجدوں میں یا علاقوں میں، اللہم اصوم غدا لک ہو یا وبصوم غد نویت من شہر رمضان ہو، یہ الفاظ اگر نیت کے طور پر دل میں ارادے کے ساتھ ساتھ زبان سے کہہ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ یعنی حدیث سے یہ ثابت ہے، اس طرح سے اس کو نہ سمجھ کر ایسے ہی نیت کے الفاظ کے طور پر اگر کوئی کہنا چاہے تو اس کو کہہ سکتا ہے۔ ہاں، سحری کے وقت میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کے وقت میں، یعنی رات کے آخری حصے میں جو کہ سحری کا وقت ہوتا ہے، اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی اعلان کرواتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، بخشش کروں۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا اہم ترین وقت ہے، اس لیے اس میں ضرور دعا کرنا چاہیے۔ کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں سحری میں، اور جہاں سحری کھانا ہی ہے وہیں ہم تہجد کی نماز بھی ادا کریں اور دعا کا خوب اہتمام کریں۔ ہمارا افطار کی دعا کا سلسلہ جو کہ ہماری مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر سے چلتی ہے، دعا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، اس طرح کے الفاظ کا مجموعہ، یعنی ترتیب سے یہی الفاظ کسی حدیث میں ہم کو نہیں ملتے۔ ہاں، سنن ابو داود میں حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ دعا افطار کی ملتی ہے، اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق پر میں نے افطار کیا۔ اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے، اے اللہ میں تیرے لیے ہی روزہ رکھوں گا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر افطار کروں گا۔
تو اس طرح کی دعا ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح ہمیں اور ایک دعا ملتی ہے سنن ابو داؤد ہی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب روزہ کھولتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر و تازہ ہو گئیں، اور اللہ کے پاس مشیت خداوندی سے اجر ثابت ہو گیا۔ تو یہ دعا کے الفاظ بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اچھا، یہ دعا کب پڑھنا چاہیے؟ اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت، اور اسی طرح ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں پہلی جو دعا میں نے پڑھی، اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا علماء نے فرمایا کہ افطار سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ حدیث میں یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے صراحت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی افطار سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے یا افطار کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اس لیے اس دعا کو پڑھنے میں اختیار ہے پہلے یا بعد میں۔ لیکن علماء نے یہ جو مروجہ ہماری صورت ہے کہ پہلے ہی افطار کے ہم دعا پڑھتے ہیں، اس کو بھی صحیح ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ افطار کے وقت میں کھانے میں لگ کر ہم دعا بھول جاتے ہیں، اس لیے پہلی والی دعا اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت والی دعا کو افطار سے پہلے پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ رہی جو دوسری دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اس دعا کے بارے میں صراحت ہے کہ یہ الفاظ ہی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس کے معنی ہیں پیاس بجھ گئی، رگیں تر و تازہ ہو گئیں، اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو جائے گا یا ہو گیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا افطار کرنے کے بعد کی ہے، اس لیے علماء نے صراحت کے ساتھ اس کو ذکر کیا کہ اس دعا کو افطار کے بعد پڑھنا چاہیے، جو کہ صحیح حدیث سے یہ دعا ثابت ہے۔ رہی بات ہمارے ہاں جو دعا پڑھی جاتی ہے پوری لمبی، اللہم لکا صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، یہ دعا کے پورے الفاظ ایک جگہ ہم کو نہیں ملتے۔ یہ جو سنن ابو داؤد کی حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت اتنے ہی الفاظ ہیں۔ بعض حدیث کی دوسری کتابوں میں طبرانی وغیرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے جو دعا منقول ہے، بسم اللہ اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، یہ حدیث کے الفاظ وہاں مذکور ہیں۔ اس کے علاوہ بعض کتابوں میں وعلیک توکلت کا بھی تذکرہ ملتا ہے، لیکن وبک آمنت کا ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن علماء کا یہ کہنا ہے کہ دعاؤں میں الفاظ اگر زیادہ کر لیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، سنت سمجھے بغیر الفاظ کو اگر زیادہ بھی کر لیے جائیں دعا پڑھنے میں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو زیادہ ثابت شدہ مشہور حدیث کی کتاب میں دعا ملتی ہے وہ اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت ہے۔ اسی طرح سے جو دوسری حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے اس میں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا زیادہ مشہور ہے، تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہ افطار کے وقت میں افطار سے پہلے جو دعا کرنے کا انفرادی طور پر لوگ دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں، اس کا تو ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ، کہ افطار کے وقت میں روزے دار کے لیے ایک مستجاب اور مقبول دعا ہوتی ہے جس کو رد نہیں کیا جاتا، یعنی ضرور اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کُنَّا نُؤْمَرُ بِالدُّعَاءِ عِنْدَ اذان المغرب، مغرب کی اذان کے وقت میں یعنی اذان مغرب سے پہلے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افطار سے پہلے ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، جبکہ ہم افطار کی چیزوں کے جمع کرنے میں
وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزے دار کے لیے ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے کہ اس وقت میں کی جانے والی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ اس وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے افطار اور سحری کے کھانے کا معمول کیا تھا۔ ہم اچھی طرح سے اس بات کو جان لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کوئی خاص ڈش کا، کوئی خاص آپ کی غذا کا کوئی معمول نہیں تھا۔ آپ روٹی بھی کھاتے، گوشت بھی تناول فرماتے، اور آقا علیہ السلام کھانے میں دوسرے چیزیں جیسے شہد ہے، دودھ ہے اور زیتون کا تیل ہے، عام طور پر آپ استعمال کرتے اور گھروں میں جو آپ کے ہوتا میسر رہتا آپ اس کو تناول فرماتے عام دنوں میں بھی۔ رہی بات حدیث پاک میں ہمیں سحری اور افطار کی بہترین غذا کا جو ذکر ملتا ہے، جیسے سحری کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن کی بہترین، کیا ہی بہترین سحری ہے کھجور، یعنی سحری میں بھی کھجور کھانے کا ذکر، کھجور بہترین سحری ہونے کا ذکر حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ تو اس لیے جہاں دوسری چیزیں ہم کھاتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کر ایک کھجور یا 3 کھجور، اس لیے میں 1 اور 3 کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ طاق عدد میں کھجور کھانا یا کسی بھی چیز کا استعمال زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ بھی طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، اس لیے 1 ہو 3 ہو، اس طرح سے کھجور کا ہم سحری میں استعمال کریں، سنت سمجھ کر، مستحب سمجھ کر، تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ اسی طرح افطار کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نماز سے پہلے افطار کرتے تھے تازہ کھجوروں کے ساتھ۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، اگر تازہ کھجور نہ ہوتے تو فَتُمَيْرَاتٌ، تو سوکھی کھجوروں پر آپ افطار کرتے، اگر وہ بھی نہ ہوتے تو حسوات من ماء، تو آپ پانی کے چند گھونٹ ہی نوش کرتے، پیتے تھے، اس طرح سے آپ روزہ افطار کرتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد کے وقت میں یعنی رات کے آخری حصے میں دعا کرنے کا اہتمام کرنے کے لیے ترغیب دی اور ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اعلان کرواتے ہیں کہ اس وقت میں دعا کرنے والوں کے لیے، تو سحری کے وقت میں ہمیں دعا کا نماز تہجد کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، وہ جو الفاظ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے کہے جاتے ہیں ان الفاظ کو سنت سمجھے بغیر نیت کے طور پر کہہ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ورنہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اور سحری میں کھجور کھانا یہ سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ افطار کے وقت افطار سے پہلے دعا کرنا روزے دار کے لیے مقبول دعا کا ایک تحفہ ہے، اس وقت میں دعا کرنا ثابت ہے۔ رہا دعا اللہم لکا صمت والی دعا، میں نے عرض کیا کہ لکا صمت علی رزقک افطرت، یہ دعا مشہور ہے، اس کو افطار سے پہلے پڑھ لیں، اور افطار کے بعد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اس دعا کا اہتمام کر لیں تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ اور افطار میں تازہ کھجور ہو تو تازہ کھجور، اور نہ سوکھے کھجور پر، یا نہیں تو پانی سے افطار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔